پھر ہمارے لیے دین آسان ہو جائے گا۔ الحمد انشاءاللہ۔ للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ روزے کا ذکر آپ جو ہم زیر مطالعہ سورہ بقرہ میں آیت 183 سے شروع ہوتا ہے اور 187 تک ہے۔ 183 ہم نے کل پڑھی ہے۔ میں آیت پڑھوں گا اور آپ سے اس کا سوال کروں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے پڑھا سمجھا ہے، اور پھر آپ نے روز رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ہر رمضان پہ گزرے ہوئے رمضان سے بہتر ہونا چاہیے، تاکہ آپ، اور جب تک ہم ان آیات کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے ہم اپنے روزے کو، اپنے رمضان کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ میں پہلی آیت 183 پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، خطاب آپ اور مجھ سے ہے، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، اب پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں، سوال ہے کہ روزے کی اللہ تعالیٰ نے جو تاکید کی ہے اور جو وجہ بتائی ہے وہ کیا وجہ ہے یہاں اس آیت میں؟ لعلکم تتقون۔ نہیں، وہ تو مقصد ہے روزے کا۔ میں نے ذرا ناظرہ بھابی سوال سمجھا کریں پھر جواب دیا کریں۔ میرا سوال تھا کہ روزہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے کل لکھوایا تھا تربیت نفس۔ بیٹا ساری میڈم، آپ ایک بات سمجھیں، پہلے آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو روزہ فرض ہے، اس لیے سوال کو سمجھیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ روزہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ روزہ فرض ہے، پہلی آیت کا ٹکڑا ہی یہی ہے۔ سر وہ اس لیے کہ حلال چیزیں بھی ہمارے آگے پڑی ہوتی ہیں، ہر چیز کر وہ پڑی ہوتی ہے، آگے کی بات مت کریں، آگے کی بات مت کریں۔ آپ مسز آصف، میں نے جو سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا، لہذا وہ روزے کا مقصد ہے، روزہ کیوں ضروری ہے؟ روزہ فرض ہے، یہ فرضیت آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، اور پھر قیامت کے دن فرائض نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی۔ اتنی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمد۔ اچھا، اس کے بعد یہ روزہ پہلی قوم امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شریعت میں جس طرح نماز فرض تھی اسی طرح روزہ بھی فرض تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ سر روزے کا مقصد ہے تقوی، یعنی کہ نیکیوں میں سبقت کرنا اور برائیوں کو چھوڑ دینا، اور روزہ ایسی عبادت ہے جس میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو کہ صحیح تقوی کی تربیت کرتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ تقوی کیوں، روزہ کیوں پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت فرض کر کے روزے کو مقصد تقوی بتایا ہے، اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہے ہمیں؟ سر تقوی جو ہے تمام در دنیا آخروی کامیابیوں اور دنیاوی کامیابیوں کا راستہ ہے، کیونکہ انسان میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے۔ سوال سمجھیں تاکہ ہم سب لوگ کلیئر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ روزے کا جو تقوی ہے، تقوی جو روزہ پیدا کرتا ہے، اس تقوی کا مجھے دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ اس سے جب کبھی حلال چیز بھی ہمارے سامنے آئے گی، پھر وہی بات سر تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہوں، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور نیکیوں میں سبقت کرتا ہوں، اور جو میری دنیاوی آخری دونوں فائدوں کا باعث آپ بنتی ہے۔ میری بات سنیں سر دنیا بھائی، میں آپ اللہ میری تعالیٰ بات سنیں، ڈاکٹر صاحب آپ میری بات سنیں۔ آپ روزہ جو تقوی ہے یہ پوری دنیاوی زندگی، میرے
عقائد ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، تقوی انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ مجھے اللہ کے احکامات پر چلاتا ہے اور جن سے اللہ نے منع کیا اس سے روکتا ہے۔ اگر یہ کام میں کروں گا تو میری سیرت، کردار، میرے اعمال، میرے تعلقات سب اللہ کے حکم کے مطابق، تو دنیا میں مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میں دنیا میں ایک بہترین انسان جو ہے وہ اپنی عین فطرت کے مطابق اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے، وہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں بھی انتہائی ثمر آور ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ باپ ہے تو اس تقوی کی روش سے بہترین باپ ہے، وہ خامند ہے تو بیوی کے لیے بہترین انسان ہے، بیوی میں تقوی ہے، روزے رکھ کے تقوی حاصل کرتی ہے تو وہ میاں کے لیے اور گھر کے لیے بہترین خاتون ہے۔ اس طرح باتیں سمجھائیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ تقوی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ دنیاوی زندگی ہماری جب سدھرے گی، آخرت میں تو اس کا اجر میں آپ حدیث میں بتاؤں گا کہ وہ کتنا زیادہ اجر ہے۔ اب بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر، جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، یہ تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے جو روزہ پیدا کرتا ہے، باقی چیزوں سے بھی کرتے ہیں لیکن روزہ خاص کر یہ سر یہ تقوی تو تقوی کیوں؟ زندگی بھی صحیح بہترین بنا دیتا ہے اور آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ کیا آخرت میں کیسے بہترین ہو جاتی ہے تقوی سے؟ سر روزہ ڈھال بن جائے گا آپ انسان کے آگے۔ آیتیں نہیں نہ پڑھتے نہ سنتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے۔ اب اس کا جواب قرآن نے جو دیا ہے وہ بڑا فٹ جواب ہے، اور سورہ نبا میں آپ روز پڑھتے ہیں، اگر اس یاد ہے تو اس کو نماز میں پڑھا کریں ڈاکٹر صاحبہ، تاکہ ہم سوالوں کا جواب قرآن سے دیں۔ اللہ جی تعالیٰ سر۔ کہتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، کیا جنت کا مزاج، اور صرف متقین کو یہ اویلیبل ہوگا، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ روزہ متقی بناتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، اس لیے روزہ اہم عبادت ہے، اس لیے فرض کی گئی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ یاد رکھیے قرآن کا جواب موزوں ترین جواب ہے، اور اس کو فالو کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ میں اور آپ جب اپنے طرف سے کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ ساری تفصیلات اور پورا مضمون کور نہیں ہوتا جب تک ہم آیت کا آیت نہ پڑھیں۔ تو اب آپ کو آیت نمبر 183 پہ کوئی سوال ہو تو کریں۔ رمضان آ رہا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے، کیونکہ تقوی سے میری سیرت، کردار، میرے اعمال، افعال، تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں۔ آخرت میں جنت نے جنت منسکین کے لیے بنائی ہے، اور روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اس لیے مجھے روزے پورے اہتمام کے ساتھ اور حصول تقوی کے لیے رکھنے ہیں۔ بات کلیئر ہے 183 پہ؟ جی سر، الحمدللہ۔ کوئی سوال؟ اچھا، اب آپ پہ آ جائیں آیت 184 پہ۔ اب جو مسائل نکلتے ہیں آپ نے یہاں سے نکالنے ہیں تاکہ میں اور سمجھ کے پڑھیں آپ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ اچھا، گنتی کے دن کا مطلب کیا ہے؟ یہ یعنی کہ 30 دن ہے سر، ختم ہونے والے دن۔ کل سال کے 365 دن ہوتے ہیں نا، اس میں یا تو 29 ہوں گے، اگر 29 کا رمضان ہوا تو رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں، یا 30 کا ہوگا۔ تو ایام معدودات کا مطلب یہ ہے کہ 365 دنوں میں آپ نے روزے کتنے دن رکھنے ہیں؟ 29 یا 30۔ 30 دن یا 29 دن بالکل سر۔ افضل صاحب آپ نے ٹھیک کہا، 29 یا 30۔ لیکن یہ اس تربیتی پروگرام سے جو رمضان کا ہے آپ گزریں گے، اور صحیح سینس اینڈ اسپرٹ سے گزریں گے، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، اور تقوی نے آپ کو ہر برائی سے منع کر کے اور نیکی میں سبقت کا جذبہ آپ میں پیدا کر دیا۔ الحمدللہ۔
یا تو ہو گیا ایام معدودات کا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر وعدۃ من ایام اخر، جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ ان کی تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے بھلا؟ یہ مسافر اور بیمار کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ ڈیفر کر لے ان کو. بالکل ٹھیک، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی کہ مریض کو حکم دے دے کہ روزہ رکھو. لہذا مریض ہو جس کو ایسی شدت کی بیماری ہو کہ رمضان روزہ رکھنے سے اس کو تکلیف ہو، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. سفر میں جا رہا ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن پابندی یہ لگا دی کہ جب دوسرے دن ہوں، جب وہ صحت یاب ہو جائے اور سفر سے واپس آ جائے تو پھر اپنے گھر میں ہو تو ٹھیک ٹھاک روزے رکھے. سر یہ کتنا بڑا احسان ہے اس ذات کا، دیکھیں آپ سر ہر اللہ معاملے میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ان پر فرض کی ہے. دیکھیں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ روزہ ہو، قرآن، اللہ تعالیٰ اس لیے تو غفور الرحیم ہے کہ غلطیوں پہ بھی بخش دیتا ہے، اور اس نے رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں اور آپ سوچیں تو ہم تو سمجھیں گے کہ اس نے کتنے کرم کیے ہمارے اوپر. سبحان اللہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے فدیہ ہے ایک غریب کو کھانا کھلانا. اچھا، یہاں کفارہ روزے کا بتا دیا کہ جیسے بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں، نہیں روزہ رکھ سکتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو اس طرح کا کھانا کھلا دیں جو خود کھاتے ہیں. اگر خود اچھا کھاتے ہیں اور فدیے کے طور پر اس سے کم تر دیتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر غریب ہے تو جیسا وہ خود کھاتا ہے ایسا ہی کھلائے. فمن تطوع خیرن، جو بھلائی اور نیکی کرے، تطوع بڑی خوشی سے، فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اچھا، اگر اس کو روزے کی اس آیت میں پڑھیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نیک بھلائی کرے خوشی سے، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ایک بندے کو تو کھانا کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ بھی اگر کرنا چاہے تو اس کو اجر ملے گا. پہلی بات زیادہ سے زیادہ کھانا کھلائے، زیادہ سے زیادہ اچھا کھانا کھلائے. سب سے پہلے جو روزہ رکھے، صحت مند ہو اور روزہ رکھے، وہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر وہ اللہ نے اس کو صحت بھی دی تو اس کے شکر کے طور پر روزہ رکھنا چاہیے. آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنے نفلی روزے ہیں جو اللہ نے موقع دیے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ اللہ سے جڑیں، تقوی اپنے اندر پیدا کریں. ہر مہینے میں 20 کے روزے ہیں، ایام 20 کے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو پہلی بات تو آپ نے مس کی کہ یہاں روزے رکھنے کی بات ہو رہی ہے، روزے کی فرضیت اوپر بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہر نیکی جو بھی کوئی کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بہتر ہے. اور آگے بتا دیا وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ روزہ نہیں رکھو گے، تقوی نہیں پیدا ہوگا. تقوی نہیں پیدا ہوگا تو تمہارے سیرت، کردار، اخلاق، تمہارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. کیوں؟ اتنی فائدے مند چیز ہے یہ آپ نے دیکھ لیا. اگر یہ بھی جانتے ہوئے، اور قرآن نے بتا بھی دیا ہے، اگر یہ تم نہیں کرتے تو پھر بہت بڑے مجرم ہوگے. کوئی سوال 184 تک؟ شاباش. السلام علیکم سر، ایک سوال تھا. سر اکثر لوگ تو فدیے کے طور پر صرف پیسے ہی دیتے ہیں نا، کھانا نہیں کھلاتے، تو کیا ایسا بھی ٹھیک ہے؟ پہلی بات جو اس میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے
کہ روزے کا فدیہ اس بندے کو دیا جائے جو خود روزہ دار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کھانا اپنی حیثیت کے مطابق یا اس سے بڑھ کر دیا جائے۔ یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں اور ان کو نوٹ کر لیں۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ جی سر۔ سر یہ اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہ رکھیں تو پھر وہ فدیہ دے دیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آگے چل کے اللہ نے منع فرما دیا، جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ ابتدائی حکم ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ پہلے قرآن جی سر یہ جو افطار پارٹیاں ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ وہ تقوی کی روش نہیں ہے، وہ دنیا کو دکھاوے کی روش ہے۔ تو آپ اگر افطار پارٹی کسی قرآن کی دعوت بھی وہاں پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور ایوریج قسم کا کھانا کھلاتے ہیں، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ شوشہ ہے اور 10 کھانے بنائے ہیں، بھائی 10 کھانے آپ غیر رمضان میں بنا لیں نا۔ رمضان میں تو خاتون خانہ اگر وہاں بیٹھی ہوئی ہے اس میں اعتکاف میں اور یا رمضان روزے میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چونچلے بالکل نہ کرے اور پارٹیاں اس طرح کی بالکل نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں بات آئی؟ سر بالکل سمجھ آ گئی۔ یہ سر یہ مقصد مسجدوں میں بھی افطاری کراتے ہیں، سر یہ ایک بات میں بات بھی پوچھ سکتی ہوں؟ 1 منٹ افضل صاحب، مسجد میں افطاری بھیجنا بہت اچھی بات ہے تاکہ ثواب ہو آپ کو، جزاک لیکن اللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے، شوق سر شاہ میں کے نے بھی لیے۔ یہی پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہمیشہ ہر رمضان میں مسجد میں کرواتا ہے افطاری، اور وہاں پہ کوئی لکسوس کھانا یعنی کہ کچھ نہیں، ایک کھانا ہوتا ہے اور روٹیاں اور دوسری جو چھوٹی موٹی کوئی چیز، اور تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کرواتا ہر رمضان میں ہے۔ اگر دیکھیں، اگر تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور بالکل جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کھانا اور روٹیاں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ لیکن سر اللہ کی رضا کی خاطر آپ کرتا ذرا ہے وہ۔ پوری بات تو سنیں۔ اگر وہ اس کو بڑا بوجھ ہے اس پر اور مشکلات ہیں، اللہ نے اس کے لیے بندے کو نہیں، کیونکہ رمضان میں اس کا خاص کر اپنا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ میں اس روزے کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں، اور بھرپور فائدہ تقوی کا حصول ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، جی سر، جزاک جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ذرا آ جائے نا اور بڑے غور سے سنیں، اور میں آپ سے مسائل سارے پوچھوں گا جو وہاں سے نکل رہے ہیں۔ آیت نمبر 185 بڑی اہم آیت ہے، ساری آیتیں اہم ہیں لیکن اس میں کچھ خاص باتیں ہیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ایک اور شان بتا دی۔ روزہ اور روزے سے تقوی کا حصول تو بہت بڑی بات تھی، لیکن اس میں اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ اس مہینے میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا ہے سر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دی ہے کہ وہ ہدی للناس جو ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت جو قرآن ہے، وہ کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، آگے خود بتایا قرآن نے کہ کون سا قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس۔ پہلی بات کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدی للناس اور ہدی للمتقین میں فرق کیا ہے، جلدی بتائیں۔ وہ صرف متقی ایمان والوں کی بات ہے، یہ ساری انسانیت کی بات ہے۔ نہیں، متقین کون ہوئے، ساری اہل ایمان کون ہوئے، اور ناس کون ہوئے؟ مسلمان جو تقویٰ نہیں، بات پوری طرح سمجھیں۔ ناس کے لیے قرآن اس طرح ہدایت ہے کہ قرآن میں وہ سارا کچھ بتا دیا گیا ہے، نہ عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، اور سب سے پہلے عقیدہ ہو
یہ ساری چیزیں اگر کھول کے قرآن نے بتا دی ہیں، یہ ہدی للناس ہیں، ساری انسانیت ان کو پڑھ کے سمجھ سکتی ہے کہ قرآن نے ہر وہ مطالبہ کیا جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لہذا ہدی للناس ساری انسانیت کو بتا دیا۔ اب اس میں سے جو اس ہدایت کو قبول کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں، اس پر یقین کریں، اس کے مطابق زندگی کریں، وہ ہیں اہل ایمان، وہ ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ اور ناس کون ہے؟ ساری دنیا ناس ہے، لیکن اس میں سے اہل ایمان جو ہیں وہ ان کے لیے قرآن خاص کر ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین سورہ بقرہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو یہ ناس اور اہل ایمان میں فرق ہے۔ اہل ایمان اس قرآن کو من و ان قبول کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ناس جو ہیں ان کو قرآن نے بتا دیا راستہ، لیکن ناس میں سے اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اچھا، اب اگلی بات بتائی، وبینات من الہدی والفرقان۔ کیا مطلب ہے اس کا بینات من الہدی والفرقان؟ سر احکامات حق اور بھی ہیں، باطل کا فرق معجزات بھی ہیں۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے یہ قرآن۔ ہاں، لیکن پہلے آپ نے ابھی وہ بعد کی بات ہے، ہدایت ہاں بینات من الہدی۔ دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مس کرتے ہیں بتاتے وقت، اور یہی اصل قرآن کا ایک ایک لفظ نوٹ کرنے کا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے، اور مثلاً آخر بینات من الہدی، یہ کتاب ایسی ہے کہ جو راہ راست دکھانے والی ہے، اور اس کے لیے اس کے دلائل ہیں، اور دلائل ناقابل تردید ہے۔ جزاک اللہ۔ کیوں؟ یہ عین فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھ لیں، وہ جو شخص تقوی نہیں رکھتا، مال بھی اڑاتا ہے، تعلقات بھی امیروں سے رکھتا ہے، غریب رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تو اگر معاشرے میں سکون اور امن چاہتا ہے تو اپنے سارے غریب رشتہ داروں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، سب کے حقوق ادا کر۔ لہذا بینات من الہدی پہلی بات ہے، اور اس کے بعد فرقان ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کو صاف صاف بتاتی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے نیکوں کا ذکر کیا ہے وہاں بروں کا بھی، بدوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں قرآن نے جہنم کا ذکر کیا ہے وہاں آپ ساتھ رکھ کے دیکھ لیں جنت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو یہاں اس آیت میں جو جتنا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن نے کیا بتایا ہے جتنا میں نے پڑھا ہے۔ سر قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ایک کھلم کھلی ہر چیز بتائی گئی ہے ڈاکٹر کیا صاحبہ کریں۔ پہلے خدا کے لیے دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پہلا نمبر پہ سوال آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ آگے آپ چلیں، میں نے آپ سے کہا کہ جو حصہ پڑھا ہے اس میں مجھے بتائیں۔ سر اس کے بعد ہدایت ہے، کھلم کھلی نشانیاں ہیں، ہدایت ہے پورے انسانیت کے لیے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب اس طرح ایک ایک بات کرے۔ پہلی بات، نمبر 1، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ نمبر 2، سارے انسانیت کے لیے قرآن سراسر ہدایت ہے۔ نمبر 3، ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے، صراط مستقیم پہ چلانے والی ہے۔ اور نمبر 4، حق و باطل میں کھول کر فرق بتاتی ہے۔ اس طرح آپ سمجھیں، اس طرح سمجھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن کتنی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اچھا، یہاں تک کوئی سوال ہو آپ کا
बड़ी अच्छी तरह समझिए, रमजान आ रहा है और इसी तरह समझाना है आपने। आगे आयत में 183 में अल्लाह फरमाते हैं फमन शाहिद मिनकुम शहर फलयसुम, लिहाजा तुम में से जो ये महीना पाए उसमें रोजे रखे। अच्छा, अब मुझे यहां बताएं कि इस आयत का से क्या हुक्म निकलता है। जो भी इस महीने में मौजूद हो, जिंदा है, जिस तरह जिसको मिल गया ये महीना, तो उसको चाहिए कि वो रोजे लाजमी रखे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्यों रोजे रखे? अगला सवाल। क्योंकि अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं सर। हाँ, और इससे जो तकवा पैदा होता है वो हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए। तकवा का क्योंकि हुसूल तकवा के लिए है, और तकवा दुनिया में भी बेहतर। जो शख्स मुत्तकी नहीं है, आज मुसलमान तकवे से दूर हैं, आप देख लें दुनिया कितनी जहन्नमजार बनी हुई है। कुरान ऐसी बात नहीं है कि इसको हवा में बातें करता है, कुरान तो इंसानी सोसाइटी को पूरी सामने रख के बात करता है। आज आप देख लें, आपके मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट हो, जजेस हों, पैसे वाले हों, अमीर लोग हों, खाते पीते लोग हों, क्योंकि रोजे की कोई अहमियत नहीं है, कुरान की कोई अहमियत नहीं है, तो आप जिल्लत और पस्ती की इंतहा देख लें। आगे आ रहा है, कुरान ने कोई बात छोड़ी नहीं है, हुज्जत हमारे ऊपर पूरी कर दी है अब। तो लिहाजा अब आपने देख लिया कि जो इस महीने को पाए वो इसमें रोजे रखे। अच्छा, अगली आयत का टुकड़ा पढ़ता हूं। एक एक आयत देखें, कुरान को इसी तरह पढ़ें, समझें, इस पर अमल करें। नेक्स्ट नंबर, व मन कान मरीजन, जो कोई मरीज हो, औ अला सफरन, या सफर में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो इसकी तादाद पूरी करे दूसरे महीनों में, या जब वो सफर में ना हो उस वक्त आराम से हो फिर वो फौरन पूरा करे, या बीमारी से शिफा हो तो उसके फौरन बाद जो है वो रोजे पूरे करे। तो यहाँ क्या मसला निकला इससे, जो टुकड़ा मैंने पढ़ा है? सर इससे ये मसला निकला कि जो रोजे छूट जाएं किसी बीमारी या मजबूरी की वजह से, जब वो उज़र ख़त्म हो जाए तो बाकी दिनों में जो रोज़ों के बाद के महीने होते हैं उनमें उन रोज़ों को पूरा कर दे, जितने रोजे छूटे थे वो रख ले। बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा, ये है मसला। अब अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तो आपके लिए आसानियां चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और अल्लाह तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। यहाँ इस आयत के अंदर रहते हुए क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जो अल्लाह ने हमें छूट दी है कि तुम बीमार हो और तुम्हारा कोई मसला है तो उन दिनों में रोजे छोड़ दो, और जब तुम्हें ये तकलीफ दूर हो जाए तो ये रोजे पूरे करो। ये आसानी अल्लाह ताला ने हमें दी है। इसके लिए शुक्र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बहुत शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानी कर दी है कि अब देखें ना, अब हम आयत पढ़ के इससे अहकामात जो बनते हैं वो देख रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है कि रोजा कितना अहम है, और अल्लाह ने कितना करम किया है कि बीमारी और सफर की हालत में उसको रोजा माफ करके उन दिनों में और बाकी दिनों में फौरन उनके रोजे रखे। सुभान और अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाया है लितुकमिलुल इद्दा, देखिए की हो गई। अरे अरीबा साहबा आपका फोन माइक बंद करें। अच्छा, वलितुकमिलुल इद्दा, एक तो तादाद पूरी करें, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और वो इस बात पर अल्लाह की किबरियाई बयान करें कि अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी है। अच्छा, यहाँ इसका क्या यहाँ मकसद है, क्या हुक्म बरामद हो रहा है? सर अलामा अदाकुम का मतलब मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये अल्लाह ताला आप ने जो पहले खोल खोल एक के। मिनट इरम, आपने क्यों नहीं पहले लितुकमिलुल इद्दा पहले पढ़ा है? मैंने उसको छोड़ के आप अगले वाले पे आ गए हैं, पहले उसको। सर मैं उसी पे आ रही हूँ कि ये जो अल्लाह पहले ताला उस पे आए, ने। पहले उस पे आए। अच्छा सर, ये जो रोजे छूटे और उनकी तादाद को दूसरे दिनों में यानी कि पूरा करो,
یہ اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں اس پہ مطلب شکر کرنا چاہیے سر. ٹھیک ہو گیا. اب آگے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا عَلَىٰ هَدَاكُمْ. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اس سارے معاملے میں ہمیں ہدایات دیے، ہماری رہنمائی کی ہے. سر جی ہدایت سے مراد قرآن بھی ہے نا، قرآن اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ میڈم آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پہلے الفاظ پہ ٹھیک غور کیا کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت کی توفیق بخشی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مجھے اللہ نے ایسا ایمان بخشا پکا سچا کہ میں اللہ کے ان احکامات کی تائید کر کے اپنا ہدایت یافتہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں، اور یہ ثبوت اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے اللہ کا اس نے مجھے توفیق بخشی ہے. لہذا جو اللہ نے تمہیں ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق بخشی ہے اس پر اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی اللہ کا شکر ادا کرو. آپ دیکھیں نا بات کو، ہدایت کو سمجھیں. اب ہدایت قرآن بھی ہدایت ہے، روزہ بھی ہدایت ہے، عبادات بھی ہدایت ہیں، اخلاق بھی ہدایت ہے، وغیرہ وغیرہ. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ، جزاک اللہ سر. اچھا، اس کے بعد آخر میں آیا کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو روزے کے معاملے میں تو یہاں بتا دیا کہ تم اس دنوں میں روزہ نہ رکھو، تکلیف ہوتی ہے اور بعد میں پورے کر لینا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین کے پورے معاملات میں آپ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس وقت ذمہ دار بنائے گا جب آپ کے پاس وسائل، طاقت اور قدرت ہو. مثلا آج جو لوگ حکمران پوری مسلم دنیا کے ان کی مدد نہ کر کے اور اس نیتن ہاؤ اور ٹرمپ کے پیچھے چل کر سخت نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ خدا نہ خواستہ کامیاب ہو گیا نا اس کے ایران کو قابو کرنے میں حملہ کر کے، اس کے بعد پتہ ہے کس کی باری ہوگی؟ بتائیں مجھے. پاکستان کی سر. سعودیہ پہ اٹیک کرے. پھر دو ملک ہیں ان کو پھر اس کو قابو میں لانا آسان ہو جائے گا، ایک ہے پاکستان اور ایک ہے سعودی عربیہ. اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں کہ جب ہم نے تقوی کی زندگی چھوڑی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جان اور مال کی قربانی چھوڑی ہے، تو آپ دیکھیں ذلتیں کس قدر ہمارا مقدر ہو گئی ہیں. میں ہے دنیا کی حالت. یہ مسلمان مان کے کھڑے ہیں بس. پہلے میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، بات سنیں پوری. آج مسلمان قرآن سے دور لیکن دنیا پرستی میں سب سے آگے، حتیٰ کہ طاغوت اور شیطان کی پیروی کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. اور شیطان اور طاغوت دونوں اللہ کے مغضوب ہیں. جب مغضوب کی پیروی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مغضوبوں کے ساتھ ہی اٹھائے گا. بالکل ایسا ہی ہے سر. یہاں پہ یہ مقابلے ہو رہے ہیں کہ 42 لاکھ کا پرس ہے اور اتنے لاکھ کے جوتے ہیں، تو یہ کچھ ہے. وہ اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ آپ اس طرح، اللہ نے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن 5 سوال، ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ رزق کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا. یہ کبھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ بھی پھٹ پڑتا. یہ انسان کیسا جانور ہے جو اتنے جوتے پہ پیسے خرچ کرتا ہے، اتنے کپڑوں پر، پھر وہ نمائش کرتا ہے. تو وہ کتنے غریب ہیں جو اللہ نے اسی لیے ہمارے امتحان کے لیے، تاکہ ہم ان کو اللہ کا فرض جو ہمارے مال میں حق ہے ان کا دیتے ہیں یا نہیں. جی سر ایسا ہی ہے. 15 لاکھ کی شال لیتے ہیں اور وہ اوڑھتے بھی نہیں. بس کریں قرآن کی طرف توجہ دیں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں.
آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تشکرون، آخری آیت کا ٹکڑا ہے، 2 الفاظ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر یہ پیچھے جو سارے احکامات آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی ان کے لیے، تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی بات ہماری سمجھ سے باہر نہیں ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں اسی کو ریورڈ کرتا ہوں۔ اگر تم یہ سارے احکامات جو پیچھے میں نے دیے ہیں یہ مانو گے، کوئی 7 احکامات بنتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رمضان میں قرآن نازل ہوا، نمبر 2 ساری انسانیت کی ہدایت ہے، نمبر 3 یہ واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے یہی کتاب رہنما ہے، اور چوتھا پوائنٹ ہے حق و باطل کھول کر، حق و باطل کو واضح کر دینے والی کتاب ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اگر اس مہینے کا اور قرآن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں جو بھی زندہ ہو، صحت مند ہو، وہ روزے رکھے، اور اس کے بعد جو مریض ہو اور جو سفر پہ ہو اس کے ساتھ اس کو دوسرے دنوں میں پورے کرنے چاہیے، وہاں چھوٹ دے دی اللہ نے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ سارے احکامات پر عمل کرو گے تو تم شکر گزار ہو، ورنہ تم اگر ان پہ عمل نہیں کرتے تو تم ناشکرے ہو۔ شکر گزار کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور ناشکروں لے کے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس ناشکری کے بدلے میں دنیا میں بھی کمی ہو جائے گی اور آخرت میں جہنم ہوگی۔ اب آپ نے اچھا دیکھ لیا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 182 183 سے کس طرح احکامات کو سمجھا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو جو یہ آیتیں جو میں 2 آیتیں آپ نے پڑھائی ہیں اتنی تفصیل سے، اس کی تھوڑی سی جو میں اس کی کیا کہتے ہیں خلاصہ اگر بیان کر دوں اپنی اصلاح کے لیے۔ چلیں بیان کر دیں، لیکن آپ اپنے آپ جو درس میں ہر آدمی شامل ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو نوٹ کر لے جو میں نے کھول کے بتائی ہیں۔ ہاں آپ بتائیں خلاصہ کیا پڑھا ہے اپنے؟ جی سر میں یہ سمجھی ہوں کہ 184 آیت جو ہے وہ اس میں ابتدائی حکم ہے، کیونکہ وہ 2 ہجری میں اس کے رمضان کا فرضیت آئی، اور بدر سے پہلے کہ یہ آیات نازل ہوئیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کو روزہ رکھنے کی شاید عادت نہیں تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو طاقت رکھتے ہوں وہ روزے رکھیں، ان کے لیے بہتر ہے، اور جو نہ رکھ سکیں وہ باقی دنوں میں ان کی عدت جو تعداد ہے وہ پوری کر لیں، اور اگر اس پہ بھی وہ باقی دنوں میں بھی نہ رکھ سکیں تو پھر وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں جیسا کہ وہ خود کھاتے ہیں۔ اور اگر وہ روزہ بھی رکھ لیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلا لیں، یا ایک سے زیادہ مسکین کو بھی کھانا کھلا لیں، تو یہ ان کے لیے یہ نیکی ان کے لیے اور بہتر ہو جائے گی، جبکہ روزہ رکھنا خود جو ہے وہ ان کے لیے بہت بہترین عمل ہوگا۔ یہ پہلا حکم آ گیا 184، اور 185 میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی 182 میں آیا ہے یار سر یہ 184 نہیں تھی؟ ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے جی چلیں آگے چلیں۔ جی سر 185 میں اللہ تعالیٰ رمضان کی شان بیان کرتے ہیں کہ اس کی شان کی وجہ اس میں یہ ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا۔ 184 ہے یہ کہ قرآن نازل ہوا رمضان میں۔ 184 کا بتائیں آپ۔ 85 ہے، 185 میں ہے۔ 185 میں اللہ تعالیٰ رمضان کی شان بیان کرتے ہیں کہ اس میں رمضان میں قرآن نازل ہوا جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے واضح، اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اور حق و باطل کی میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔
اور پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ اب یہاں یہ حکم کیونکہ 1 سال بعد آیا تھا، 3 ہجری میں یہ آیا، اور قرآن میں اس کے ساتھ ہی مضمون کی نسبت سے ساتھ رکھا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ اب یہ والی چھوٹ جو تھی کہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں رکھ سکتا، تو وہ صرف حاملہ عورتوں کے لیے ہو گئی، مریضوں کے لیے ہوگی اور مسافروں کے لیے ہوگی، اور ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ ان کا عذر ختم ہو جائے تو باقی دنوں میں اس روزے کی تعداد کو پوری کر لیں۔ سر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ تو ان ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات کھول کے دی ہیں ان پہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور نزول قرآن اور تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتائے وہ شکر کا مقام ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے۔ لیکن عمل کر کے یہ صرف یہ کہ وہ احکامات پتہ ہونے کے بعد پتہ اس لیے کیا ہے، ہم نے الگ الگ کیے ہیں، سمجھے ہیں، جیسے آپ نے بھی بتایا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے کہ پہلا حکم جو ہے وہ اس زمانے میں ہے 2 ہجری میں، جب روزے کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی گئی، لیکن آگے جو آپ نے احکامات آئے ہیں 183 اور 184 میں، وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور وہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ اب روزہ فرض ہو گیا اور روزہ رکھنا ضروری ہے۔ فدیہ صرف وہ لوگ دیں گے جو سفر پر ہوں یا بیماری میں ہوں، ہر آدمی فدیہ نہیں دے گا، بلکہ جو آدمی جس صحت کے اس قابل ہے اس کا روزہ اس پر فرض ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے۔ اس کے بعد ہے ہماری یہ جو تقویٰ ہے نا، اس پہ میں ہینڈ آؤٹ بھیج چکا ہوں، آپ کو مل گیا نا؟ آپ کو جی ہاں جی سر جی مل سر، گیا۔ جی سر اچھا، موجود ہے۔ آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا یقیناً۔ جی سر۔ اچھا، وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ جو ہیں۔ اچھا، یہ قرآن جو ہے، میں پہلے تو احادیث بیان کر لوں فضائل رمضان کے بارے میں، اور میں خلاصہ بیان کروں گا تاکہ آپ لمبا وقت چاہیے ایک ایک حدیث کو پڑھنے، اور خلاصہ یہ ہے فضائل قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، اور آپ نے یہ حدیث اکثر سنی ہوگی کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی شخص بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن پر جب چلتا ہے، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ بہترین انسان معاشرے کے لیے ہوتا ہے۔ معاشرہ کیسے؟ آپ کی اولاد، میاں بیوی، بچے، بوڑھے بزرگ، والدین وغیرہ، اقربا، مسکین، ہر ایک جو ہے آپ کے صراط مستقیم میں چلنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، قرآن پہ عمل کر رہا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ یہ تھی بخاری کی حدیث۔ کوئی سوال؟ آگے مسلم کی حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، ہم نے اس کو بڑا مس انٹرپریٹ کیا، اس حدیث کو۔ غریب بچے ہوتے ہیں گھر میں، ان کے کھانے پینے کا نہیں ہوتا، چلو جی مسجد میں بھیج دو، اور جو مسجدوں میں بچے آتے ہیں آپ دیکھ لیں کتنی ان کو رٹا کے قرآن، اور قرآن سیکھنا کا مطلب ہے کہ اس کے سارے پہلو جو اس کے معنی میں آتے ہیں وہ سمجھیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں یہ کام اب اس طرح نہیں ہو رہا، اس کا نتیجہ آپ پورے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور مسجدوں میں لوگ جو ہیں وہ بہت تھوڑے جاتے ہیں۔ لہٰذا حدیث تو کہہ رہی ہے سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے اور سکھانے کا مطلب یہ ہے صرف پڑھنا نہیں، پڑھ کے
मानी समझ के खुद भी अमल करे और दूसरों को भी, खासकर जिन लोगों पर उसका असर रसूख है, वालिद है तो अपनी औलाद को, बीवी है तो अपनी औलाद को, वालिद खामद है तो अपनी बीवी को, बीवी अपने खामद को कुरान को सीखे और सिखाए। कोई सवाल इस पे? सर जी एक सवाल, ये जो वो मदारिस हैं जिनके अंदर कुरान को तो पढ़ा जा रहा है लेकिन वो जैसे आप सीखने का कह रहे हैं, तो उसमें वो बिद्दात और शिर्क और उस चीज के ऊपर कोई उनको वो नहीं होता, फोकस नहीं रखते, और वो सारी चीजें बच्चों के अंदर, जैसे लड़कियां हैं बच्चे हैं, तो उन सब के अंदर वो चीजें मौजूद रहती हैं, बिद्दात भी और शिर्क भी। तो वो कुरान पढ़ाना भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सिर्फ रट्टा लगा लेने वाली बात। आप बिल्कुल सही ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही आप हैं। मेरी बात सुने पाल, आप बिल्कुल 100% ठीक कह रही हैं, लेकिन मकसद क्या है? ये मकसद उनको लान तान न करें, उनको समझाना मेरा और आपका फर्ज है बिल्कुल मैंने कि सुना भाई जी। नहीं। हाँ हाँ रशीद हाँ साहब, आपका माइक खोला है और सारी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, अब बड़े गौर से सुने। हमारा फर्ज ये है कि हम लोगों को बताएं कि आप इन, खासकर ऐसे लोगों को जो ये तशहीर करते हैं कि बस ये नमाज एक लफ्ज पे 10 नेकियां हैं, ऐसी बात नहीं है। हदीस का मफहूम ये है कि उस शख्स के लिए 10 नेकियां हैं जो पढ़ के समझ के फिर खुद भी अमल करे और दूसरों को भी अमल कराए जिन पर उनका वो है, असर और रसूख है, फिर तो 10 नेकियां हैं। लेकिन अगर उसको पढ़ के उसके खिलाफ करेगा तो बड़ा जुल्म करेगा। ये अपनी जान के ऊपर, दुनिया भी खराब, माशरा भी खराब, उसके हालात और वाकयात से भी लोगों मुतासर होंगे बुरी तरह। लिहाजा ये हैं वो चीजें जो समझने और समझाने की हैं। निरी तनकीद का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा असर होगा। अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। तो मौइज़तुल हसना ये है कि उनको बताया जाए कि ये बच्चे, आप बजाय इनको सुधारने के, ये कुरान पढ़ के जब कुरान के खिलाफ करते हैं तो लोग भी दीन से मुतनफ़र होते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो हो गई। दूसरी बात, तीसरी बात, ये हदीस है, मफहूम जिसका बयान कर रहा हूँ, ये हदीस है इब्ने माजा की, बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान मजीद का इल्म सीखने वालों के लिए ज़मीन और आसमान की हर चीज़, हत्ता के पानी के अंदर मछलियां भी दुआ करती हैं। अगर वो शख्स कुरान को इसलिए पढ़ रहा है, सीख रहा है और सिखा रहा है, तो ये है उसके फैज़ बरक़ात। जरा जरा कायनात का उसके लिए दुआ करता है, और वो मछलियां जो पानी में, वो भी दुआ करती हैं, क्योंकि ये कुरान और हदीस भी अल्लाह की जो अहकामात है। नंबर 4 इब्ने माजा की हदीस है, कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने वाले अल्लाह के चुनीदा बंदे होते हैं। तो आप अल्लाह के फजल करम से वो खास लोग हैं जिनको अल्लाह ने ये रोजाना 8 से 9 बजे कुरान को पढ़ने, समझने, सीखने और सिखाने का हमें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है। हमें अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर मुस्लिम की हदीस है, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों पर अल्लाह ताला की सकीनत नाज़िल फरमाते हैं, और अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र फरिश्तों के सामने करते हैं। आपने देखा कि ये 1 घंटा आप लोग बिल्कुल जायज गिला करते हैं कि ऐसे खत्म हो जाता है जैसे पता भी नहीं चलता। लिहाजा ये इसका सुकून और इत्मीनान जो हमें मिलता है कि हम अल्लाह की दीन को सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और मुस्लिम की ये हदीस मैंने आपके सामने रखी है, कोई सवाल है तो जरूर करें। अच्छा, अब सर ये देखें आज शुक्र, हम लोगों को शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हम लोगों को ये एक मौका दिया हुआ है। 1 घंटा देखें कैसे गुजर जाता है, जैसे कि बस कुछ ही मिनटों का वो घंटा लगता है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा अगली हदीस सुने।
اور حدیث کے اندر مفہوم موجود ہے لیکن ہم نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. مثلا قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے قیامت کے روز مقرر فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب یہاں آپ بتائیں نا اس میں اہم بات کون سی ہے؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے قیامت کے روز مقرر فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بڑی جی اعزاز ہے. اس کو تلاوت سر پڑھ کر تلاوت اس کو پڑھ سمجھ کر کر اس کے سمجھ اوپر کر عمل اس کے کرنا پیچھے پیچھے اس آنا کے سر. بہت عمدہ بہت عمدہ کہ تلاوت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا. اب ہم نے اس کو صرف پڑھنا اور عمل نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. اس کو سر سمجھیں. حدیث ریپیٹ کر دیں گے؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ حدیث ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے قیامت کے روز مقرر فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. تو اس میں سب سے اہم لفظ تلاوت ہے. تلاوت کا مطلب تلا یتلو، تلا ماضی ہے اور یتلو جو ہے مضارع ہے. تلا کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا. تو یہاں تلاوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے سیکھ اور سکھا کر اس پر عمل کیا جائے، یہ تلاوت ہوگی. اچھا، اس کے بعد بخاری کی حدیث ہے قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ نماز میں ایک دن میں ضرور اس کو پڑھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 4 آیتیں ہیں آیت الکرسی کے آگے اور پیچھے، اس میں آیت الکرسی بھی آتی ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ. اب بتائیں کہ کتنی بڑی ترغیب ہے انفاق فی سبیل اللہ کی. اس سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے جو اللہ نے بیان فرمائے. اس کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم روز، اور آپ کو ہر فرض نماز کے بعد ضروری پڑھنی چاہیے. صحیح حدیث ہے کہ جو اچھا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. الہ کی خصوصیات سورہ اس میں بیان ہوئی، آیت الکرسی میں بیان ہوئی ہے. تو سمجھ کے جب پڑھیں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت حائل ہے اس کے درمیان اور اس کی موت کے درمیان، یعنی جو ہی مرے گا یہ سیدھا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ریوارڈ رکھا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ بات سمجھا دیں، نہیں سمجھتا چھوڑ دیں، اللہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا حساب کر لے گا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کھول دی، واضح کر دی ہدایت اور گمراہی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کیسے ہدایت اور گمراہی واضح کر دی ہے؟ جلدی بتائیں. سر اپنے نبی کو دنیا میں بھیج کے ہماری ہدایت کے لیے اور ساتھ کتاب بھی دی اور اپنے احکامات دے دیے. یہ ہماری ہدایت کے لیے پورا ایک نظام بھی دے دیا. دیکھیں آپ بات جو کر رہے ہیں جنرل کر رہے ہیں، یہاں ہدایت اور گمراہی واضح ہے. قرآن سر نے جہاں پلیز جی جی آپ ذرا مجھے بات کرنے دیں نا، آپ سنیں تاکہ سب لوگ سنیں. جی سر ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے گمراہی اور حقیقت، حق و باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے. جہاں قرآن نے برے آدمیوں کا ذکر کیا وہاں اچھے لوگوں کو بھی ذکر کیا ہے. قرآن نے جہاں جنت کا ذکر کیا ہے وہاں جہنم کا ذکر کیا ہے. قرآن نے جہاں برائی کا ذکر کیا وہاں اچھائی کا بھی ذکر کیا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، پورا سمجھے نا تاکہ مجھے اور آپ کو بات سمجھ آئے. اور پھر فرمایا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. بڑے غور سے سنیں،
जो तागूत का इनकार करे वो युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाए, फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उसने मजबूत सहारा थामा। तो ये मजबूत सहारा का मतलब क्या है? क्या मजबूत सहारा किसने थामा है? जल्दी बताएं। जिसने तागूत का इनकार किया, जिसने कुरान और सुन्नत को पक्का समझ लिया है, थाम लिया है। देखें जरताज साहिबा, आप जो बयान कर रही हैं ना, वो आयत का मफहूम बिल्कुल नहीं। आप आयत को क्यों नहीं समझते? आयत के अंदर रहें। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कद तबय्यना रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करे। आज सारे मुसलमान हुक्मरान अमेरिका तागूत है और उसके सामने सजदा रेज हैं। हालांकि अल्लाह क्या कह रहा है? फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करे, वो युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह को हाकिम, खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम माने, वो है उसका पक्का सहारा है। आज मुसलमान दुनिया परस्ती, शैतान परस्ती, तागूत परस्ती में के पीछे लगे हुए हैं। तो ये इनका पहले बात ही गलत है इनकी कि वह मैं यकफुर बित्तागूत, तागूत का तो इनकार करना चाहिए था, ये तो उसके पीछे चल रहे हैं। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर जी, जज़ाकल्लाह। मैंने ये कहा कि जिसने आप फिर वही बात जो आयत का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं, आप शरीयत की बात कर रहे थे। भाई शरीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयत के अंदर जो मफहूम है उसको समझ लें, फिर उसके बाद आप बात करें। अच्छा, अब इस पूरे के लिए जो वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, इसको कुरान ने कलमे में कैसे समोया है, जो कलमा रोज हम पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले तागूत का ला इनकार है, का मतलब तागूत ला से का इनकार। मतलब बिल्कुल आपने शबाना ठीक कहा, ला का मतलब ही तागूत का इनकार है। पहले तागूत का इनकार यहां भी आयत में भी आया है और वहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले ला का जिक्र है। तो पहले इनकार जब तक नहीं करेंगे, ये जो कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते हैं ना हमें, और सजदा रेज होते हैं जाके उसके दर पर, डंप के पर, वो बिल्कुल कुरान को गलत पढ़ते हैं, कुरान का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कुरान तो कहते हैं मजबूत सहारा उसने पकड़ा जो लन फिसाम अला, जिसका टूटना नामुमकिन है, वो है जो अल्लाह तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाए। बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात है। इनको समझें, इन आयात को। कुरान इसलिए नहीं कि हम खत्म कर दें, कुरान इसलिए कि हम एक एक चीज को समझें। वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। वो अल्लाह समी भी है, सुन भी रहा है, और वो जानता भी है। जिसने ये बयान किया है तो तुम्हें इस पर यकीन होगा, तो तुम दुनिया में इमाम बन के रहोगे। अगर इसके खिलाफ करोगे तुम जलील और रुस्वा होगे। आज दुनिया में आप देख लें, पूरी तारीख को उठा के देख लें। अच्छा, अब एक चीज तो हमें समझ आई जो मैंने आपके सामने रखी कि अच्छा, अब अगली हदीस बता रहा हूं समरी। कुरान मजीद की तिलावत करने वाले को एक एक हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। फिर लफ्ज तलावत है यहाँ, और तलावत का मतलब क्या है कि उस हरफ को पढ़ के समझ के उसको सीखने सिखाने का हक अदा किया और फिर उस पर अमल किया, फिर उसके लिए 10 नेकियां हैं। वरना अगर उसके खिलाफ कर रहा है, मुजरिम है वो। ये पढ़ भी रहा है और उसके खिलाफ भी कर रहा है, तो इससे बड़ा कोई मुजरिम नहीं हो सकता। ये है वो मसले जो लोगों को नहीं समझते और मस्जिदों में रटा देते हैं कि एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां। तिलावत पर, तिलावत का मतलब है कि पीछे पीछे उसके पढ़ के समझ के उसको सीखे सिखाए और फिर उस पर अमल करे। अच्छा, अब आपने सुने, बड़े गौर से सुने। अपनी औलाद को कुरान मजीद की तालीम दिलवाने वाले वालिदैन को क़यामत के रोज ऐसे कीमती लिबास पहनाए जाएंगे जिनके मुकाबले में दुनिया और माफिहा की सारी दौलत हेच होगी।
अब मुझे ये बताएं, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया कराची में, तो उसने कहा हम बच्चे को हिफ्ज करा रहे हैं। मैंने कहा लाए मैं उसका कुरान सुनता हूँ। जब वो बच्चा आया तो उसने एक अंडर वेयर पहना हुआ था, जांगिया। तो मैंने कहा कि ये तो कुरान के तालिब इल्म का लिबास नहीं है। असल में हमने ये सारी हदीस सुन रखी हैं और उसका अमल करने का हमने अपना तरीका, और तरीका किसका ठीक है सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। अगर उसके मुताबिक है तो ठीक है, अगर उसके हट कर है तो बिल्कुल गलत है। आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पूरे लिबास के साथ उनकी परवरिश करें, ताकि उनको पता हो कि इस घर में शैतानी लिबास नहीं चल सकता। आज इसलिए आपको डिमांड में वो चीजें नहीं मिलती क्योंकि सारी दुनिया का वसीला ये बन चुका है, और मुसलमान औरतें और मर्द देखें कैसा लिबास पहन रहे हैं। टाई आप पहनिए, लेकिन मुझे एक बड़ा जुमला अच्छा पसंद आया। पुराने जमाने में मैं उसका बड़ा कारी था उर्दू डाइजेस्ट का, तो उसने कहा कि टाई का सबसे बड़ा फायदा, आप बताएं मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या है, जल्दी बताएं। सर जब खोलते हैं तो सांस बड़े अच्छे तरीके से आती है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वेरी गुड आयरम। कि इसको जब उतारते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि ये क्या मैंने अपने गले में फांसी लटकाई हुई थी। थर्ड टाई जो है ये गुलामी का निशान है कि हमने गर्दन में डाल लिया है अंग्रेजों का तोक। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अगर वही काम करोगे जो यहूद और नसारा हैं तो तुम क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठोगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको बचाए, माफ करे। अच्छा, अब अगली हदीस सुनिए। कुरान मजीद का एक सिरा अल्लाह ताला के हाथ में है और दूसरा सिरा अहले ईमान के हाथ में है। बस जो उसे थामे रखेंगे ना गुमराह होंगे और ना आखिरत में हिलाक होंगे। अल्लाह अकबर। आखिरी हदीस और वक्त भी खत्म। कितनी प्यारी बात है कि कुरान वो वाहिद, इस बला इसका मफहूम बताएं पहले, आप जल्दी बताएं। एक सिरा बंदे के हाथ में, एक सिरा अल्लाह के हाथ में। सर जी अल्लाह ने हमें ये किताब दे दी है, तो इसलिए इसको पकड़ना थामना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अल्लाह के हाथ में तो है, यानी कि अल्लाह ने तो इसके अहकामात नाजिल कर दिए। अब अगर हम इसको पढ़कर समझ कर अमल नहीं करेंगे तो फिर हमसे ये सिरा जो है वो छूट जाएगा और हम बात बहुत आपकी ठीक है, अल्लाह का कलाम है। आप मेरी बात सुने। अल्लाह का कलाम सब काफरों को भी पता है। अब बात बड़े गौर से सुने, आप मेरी बात सुने। अब अगर आपसे वो सिरा छूट गया, कुरान से आपका ताल्लुक खत्म हो गया, आप कैसे अल्लाह तक पहुंचेंगे? कैसे उस की रजा हासिल करेंगे? कैसे? बात बड़ी सिंपल है कि सिरा एक अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के पास है, दूसरा आपके पास है। आपने उसको छोड़ दिया, आप अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकते। जब अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते, उसको अपना खालिक, राज़िक, मालिक, हाकिम नहीं मानते, तो फिर आप उसके बंदे कैसे हो गए? फिर तो आप शैतान के बंदे हैं, फिर तो आप तागूत के बंदे हैं। जी सर, सूरह अल इमरान में जो आयत है ना, वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ओ भाई, पहले सिरे को तो समझें कि सिरा अल्लाह के। ये बातें आपकी 100% कुरान का फरमाया हुआ बिल्कुल बरहक, लेकिन पहले उसकी तशरीह तो समझे ना। ठीक है, फिर आयत पढ़ें। अगर आपने इसको पढ़ के कि सिरा अल्लाह के हाथ में है, उस दूसरा सिरा बंदे के हाथ में है, अगर वो बंदे ने अपना सिरा छोड़ दिया, तबाह बर्बाद हो गया। वो बात आपकी उस वक्त आएगी जब वो बंदा उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये उसका फायदा है जो आप आयत पढ़ रही हैं। लेकिन पहले खुदा के लिए पूरी आयत को उसके अंदर खोलें, फिर पढ़ें आप। तो इब्न हब्बान ने इस हदीस को सही कहा है और बिल्कुल सही है, आप देख लें। अच्छा, मैंने आपको भेजा है कि कुरान मजीद से एराज की सजा दुनिया और आखिरत में क्या है ना आप सबके पास? जी सर है। आप उसको दोबारा पढ़ें। कल मैंने आपसे सवाल करने हैं, क्यों
ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ سمجھ کر، سیکھ کر، سکھا کرنے کا حق ادا کرنے کے بعد اس پر عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی یقیناً یہ سارے وعدے برحق ہیں۔ کوئی اللہ سوال؟ پاک سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی اور سوال ہو، کوئی ایسی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو، ضرور پوچھیں۔ سر سوال تو نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث آپ نے بتائی ہے اس پہ بات کرنی تھی۔ قرآن کی تعلیم اولاد کو دینے والے والدین کو اللہ ایسا لباس پہنائیں گے جو دنیا اور مافیا سے اچھا ہوگا۔ تو سر اس کا مفہوم ہم لوگوں نے تو یہی، اکثر لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ بس بچوں کو حفظ کرا دینا، نہ ان کو سمجھانا، نہ ان کو اس کے معنی اور تفسیر پہ جانا، نہ اس پہ عمل کرنا، بس صرف حفظ کی حد تک اس کا مطلب لیا ہوا ہے عوام الناس نے۔ میں نے آپ کو ارم بتایا ہے کہ اپنے دوست کا معاملہ، کہ جب میں اس کے گھر گیا تو اس کا بچہ، دیکھیں آپ کا گھر کا ماحول پورا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے سب سے پہلے، تاکہ آپ کے بچے، اگر آپ نے اس کو حفظ پہ بھیج دیا اور گھر میں آپ کے قرآن کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹی وی کھول کے بچوں کو دے دیتے ہیں، لیپ ٹاپ اور ان کے پاس ہے موبائل، اور اس پہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان بچوں کو قرآن پر کیا اثر ہوگا، ان بچوں پر مجھے بتائیں۔ جی سر ہم صحیح۔ والدین اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو بالکل، تاکہ وہ بچے کل بگڑیں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی، پھر ان کی ہوگی، لیکن آپ نے اگر یہ حق ادا نہیں کیا تو آپ بھی مجرم ہوں گے۔ جی سر جزاک۔ سر جی میں ایک بات تھوڑی سی شیئر کر سکتی ہوں؟ جی حکم۔ سر جی میرا ایک اتفاق ہوا، سفاری ہاسپٹل ہے ہمارے قریبی، وہاں بجانے کا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 10-12 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو وہ یہاں آپ نے وہ والی بات کی نا، تو مجھے یہ والا واقعہ یاد آ گیا۔ تو آئی اسپیشلسٹ تھے وہ، جب ہم نے ان کا حلیہ دیکھا تو وہ سر پہ امامہ پہنا ہوا انہوں نے، ماشاء اللہ شلوار ٹخنوں سے اوپر، مطلب پورا انہوں نے سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے آنکھوں کا وہ سمجھ گئے مطلب، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے نا، یہ میں نے صرف اپنے والدین کی خواہش کے مطابق میں ڈاکٹر بنا ہوں، میں عنقریب چھوڑ دوں گا، مطلب یہ ڈاکٹری چھوڑ دوں گا۔ اور انہوں نے پھر وہ دین کی اس کو وہ پکڑ لیا، اور وہ اب وہ نہیں وہاں پہ اب نہیں نظر آئے کبھی۔ تو میں اتنا حیران ہوئی کہ واقعی ہم لوگوں کے ایک مینٹل ہماری اپروچ اس طرح کی بن گئی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس نے ایسا لباس پہنا ہوگا وہ بس نمازی اور وہ پرہیزگار بندہ ہے، اس طرح کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے نا سر۔ ایسا ہے کہ اعمال پورے کے پورے، جیسے ان کا ایک مشن تھا اور انہوں نے اس پہ آپ کے سامنے بتایا، یہ دیکھیں نا، ظاہری لباس بھی مطلوب ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا ذکر، عمل میں، زبان میں، ہر جگہ یہ موجود ہونا، تو پھر یہ ظاہریت بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے ہیں، میں اس پہ عمل کروں۔ لیکن اگر دل کے اندر دین اور اللہ کی عظمتیں نہیں ہیں، اور دین کے نظام کا، اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا، یہ مجھے یقین ہو، تو پھر تمہیں اس اسلام سے ایک بال برابر بھی ہٹو نہیں۔ جی سر جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر، اللہ پاک قبول کر لے ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بہت اچھا جزائے خیر دے، اور ہم لوگوں کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح سمجھنے کی، قرآن کو اور اس پہ عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگ کی اولادوں کو توفیق دے پروردگار، اور ہم لوگوں کا یہ جو 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے اس کو قبول کر لے پروردگار۔ جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو معاف کر دے، اللہ پاک کی ذات بہت بلند ہے۔ تمام بیمار جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی تکلیفوں کو آسان کرے، اور جو چلے گئے ہیں ان کو بخش دے پروردگار۔ آمین ثم آمین۔